بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2193 ہے اور آج سورۃ القلم کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ، لَعَلَى خُلُقٍ عظیم، البتہ بلند اخلاق پر ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اس آیت میں صرف ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جس کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے، پاک سیرت، آپ کی پوری زندگی اخلاق کریمانہ پر بھری پڑی ہے۔ تاریخ اٹھائیے، سیرت کی کتابیں کنگھالیے، آپ کو ہر جگہ نبی کے بلند اخلاق ملیں گے۔ مکی زندگی میں بھی اخلاق، مدنی زندگی میں بھی اخلاق، انفرادی زندگی میں بھی اخلاق، اجتماعی زندگی میں بھی اخلاق، آپ کی خلوت میں بھی آپ کی اخلاق، اور آپ کی جلوت میں بھی آپ کی اخلاق، آپ کے بیرون خانہ بھی آپ کے اخلاق، آپ کے درون خانہ بھی آپ کے اخلاق، آپ رشتہ داروں میں بھی با اخلاق، آپ گھر والوں میں بھی با اخلاق، دوست و احباب میں بھی با اخلاق، عام مسلمانوں کے درمیان میں بھی با اخلاق، اپنے بڑوں کے درمیان میں بھی با اخلاق، اپنے چھوٹوں کے درمیان میں بھی با اخلاق، امراء کے درمیان میں بھی با اخلاق، فقراء کے درمیان میں بھی با اخلاق، پڑوسیوں کی نگاہ میں بھی با اخلاق، اور اہل محلہ کے درمیان میں بھی با اخلاق، مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے درمیان میں بھی با اخلاق۔ مسلمانوں سے بھی ہٹ کر آپ کی ہستی، آپ کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت بابرکت ایسی ہے کہ آپ دشمنوں کے درمیان بھی با اخلاق، کہ آپ کو دشمن بھی کہتا ہے وہ صادق الامین، سچے ہیں۔ کیوں نہ ہو پیغمبر با اخلاق؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کی تعریف اور اخلاق کی تصدیق اور آپ کے کیریکٹر کا صداقت نامہ، اور آپ کے لیے آپ کے کیریکٹر کی جو صداقت ہے اور سند ہے، قرآن مجید نے دی ہے، وہ ایک پیارے جملے کے ذریعے سے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیغمبر، دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہوگی آپ کے بارے میں، دنیا کہہ رہی ہوگی کہ آپ مجنون ہیں، دنیا کہہ رہی ہوگی کہ آپ کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ دنیا کہہ رہی ہوگی کہ آپ شاعر ہیں، دنیا کہہ رہی ہوگی کچھ اور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بنانے والا، آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کو اس سطح پر پہنچانے والا، اور آپ کو نبی بنا کر بھیجنے والا، خاتم النبیین بنا کر بھیجنے والا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا، وہ پروردگار اعلان کر رہا ہے آفاقی کتاب میں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیغمبر، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ادنا درجے پر نہیں، متوسط درجے پر نہیں، اخلاق کی جہاں انتہا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے اخلاق۔ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کو، پیغمبر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، پیغمبر آپ لوگوں کو معاف کر دیجئے، بھلائی کا لوگوں کو حکم دے دیجئے، یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان سے آپ درگزر سے کام کیجئے، نہ سمجھ لوگ ہیں اعراض کیجئے۔ اور پیغمبر کی نرمی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر خاص رحمت آپ کے اوپر ہے، اللہ نے آپ کے دل کو لوگوں کے لیے نرم بنا دیا ہے۔ اور اگر اب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت روح ہوتے، ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے، لوگوں کے ساتھ جھڑکنے اڑکنے کا معاملہ کرتے، سارے لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے، صحابہ کا جھرمٹ آپ کے اطراف ہوتا تھا، اور پیغمبر کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ محبت رسول، عظمت رسول اور نبی کے ساتھ نبی کا جو تھے ان کا جو تعلق خاص تھا،
نتیجہ یہ تھا کہ پیغمبر جب بھی باہر آ گئے تو صحابہ نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کو نہیں چھوڑا اکیلا اور تنہا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے دل میں نرمی ہی نرمی تھی، سختی نہیں تھی، نرم بات کرتے تھے پیغمبر۔ اور کیوں نہ ہو، پیغمبر کی شان یہ کہ جس کا اعلان قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے کیسے رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تم کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، نبی کو گرا گزرتا ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے کسی کو تکلیف دی جائے، کسی پر ظلم کیا جائے، کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو ایذا پہنچائی جائے، کسی کا دل توڑا جائے، کسی کی توہین کی جائے، کسی کی عزت سے کھیلا جائے، نبی کو برداشت نہیں ہے، نبی کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اور نبی کی شاندار صفت یہ ہے کہ حریص علیکم، پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پیغمبر تمہاری منفعت کے خواہش مند ہے، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تم کو فائدہ ملے، تم کو سکون ملے، تم کو آرام ملے، تم کو راحت ملے، تم کو جنت ملے، تم کو رب ذوالجلال کی مغفرت ملے، تمہاری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ تو پیغمبر کا معاملہ ہے کہ بڑے ہی نرم دل اور بڑے ہی اور رحم کرنے والے ہیں، پیغمبر مہربان ہیں۔ یہ ہے وہ پیغمبر کی شان۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی عظمت کو سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔